अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। दो तीन मामलात हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो अमेरिका जिस बड़ी मुसीबत में इस वक्त फंसा हुआ है और निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हालात आसार नज़र नहीं आ रहे कि वो जिस एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, प्लस ये कि वहाँ पर कुछ लॉबीज़ ऐसी है कि जो अमेरिका से ज़्यादा वो किसी और के जो उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, और वो एक ऐसे शहर में मुब्तला हो चुकी हुई हैं कि जिसका अंदाज़ा एक आम आदमी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, तो पढ़ा लिखा ये कहता है कि मैं अक्लमंद हूँ, बाशऊर हूँ, समझदार हूँ, और ये जो मेरे सामने हैं ये सब बेवकूफ़ है, इनको समझ ही कुछ नहीं है। तो इसी तरह से अमेरिका की भी सूरत हाल है। तो और अमेरिकन पढ़े लिखों की तो ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अदर मौजू हैं, एक तो ये जो बलूचिस्तान के अंदर ये जो एक पेयर, यानी कि एक खातून और एक बंदे का कत्ल हुआ है और जिरगा उसकी कार्रवाई हुई है, और जो बड़ी अंदरनाक है, बड़ी तकलीफ दे है। देखिए, ये हमारे माशरे का ना एक बड़ा अलमिया है कि इस तरह की वारदातें होती हैं और फिर उनको एक्सपोज किया जाता है, फिर उनको बढ़ा चढ़ाकर कहीं से कहीं पहुंचाया जाता है। उसकी जो असल वजह है, मेरी अपनी सोच है, मैंने कई एक के व्लॉग सुने, तो हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें इतनी सुस्ती पाई जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं। प्लस ये जो हमारा जो पुलिस का निज़ाम है, पिछले 70 सालों के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इसको बनने नहीं दिया। ये बहुत सख्त अल्फाज में बोल रहा हूँ, लेकिन हमेशा बेइज्जत किया, हमेशा मीडिया को काबू करके ये बताया कि ये दरिंदों का एक अजड़ है। जो पुलिस वाले हैं ये ज़्यादती करते हैं, उनकी तनख्वाहें इतनी कम रखी गई, उनको मराद इतनी कम दी गई कि वो सरवाइव ही नहीं कर सकते। यानी कि मैं आपको पुलिस की एक बात, यानी कि अमेरिका एक पुलिस स्टेट है, तो अमेरिका में कभी आपने देखा कि कोई पुलिस वाला हो, कोई सिपाही हो? होता ही नहीं, ऑफिसर ही होता है। तो निज़ाम कैसा चलता है? ज़बरदस्त चलता है, ऑफिसर ही होता है। वहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं होते जो उनके एक्शन लेने वाले जो इस टाइप के होते हैं, वो पब्लिक से डील नहीं करते, वो सिर्फ एक्शन लेने के लिए आते हैं। लेकिन वो भी कोई कम नहीं होते, वो क्या कहते हैं, ठीक ठाक एक्शन लेने वाला ही ग्रुप होता है। लेकिन उनकी पब्लिक डीलिंग होती नहीं है, ना वो किसी को जवाब दे होती है। उनको तो बुलाया जाता है ख़ास टारगेट पे, लेकिन वो कम हमें नज़र आता है, बाकी सब ऑफिसर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पुलिस को इज्जत दी है तो ऑफिसर ही डील करता है, तो फिर वो एक सूरत हाल अलग होती है। अभी इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो सिपाही जो एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होगा, वो सिपाही ऐसे कहता है जैसे कि कोई किसी कुत्ते को जो ਹੁੰਦਾ ना वो मुखातिब कर रहा है। ए सिपाही उत्थे लाया सी, ए कीता सी, वो फलाना कीता सी, 4 सिपाही लाओ इत्थे। अच्छा, वो सिपाही कौन है? पूरा निज़ाम सिपाही ने चलाया हुआ था। अब ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। तो ये जब इस तरह की वारदातें होती है ना, तो फिर पूरा निज़ाम चेक किया जाता है। अब ये कहना कि जनाब वो जिरगे वाले हैं, उनको यूं फांसी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं ये वाकई में कहता हूँ कि अगर ये 100 में से कोई एक आधी वारदात सामने आ गई है ना, जिसमें बेवकूफ़ी सिर्फ उनसे ये हुई कि उन्होंने फिल्म बना ली, अदरवाइज तो इस तरीके के दर्जनों वाक़यात होते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। अगर ये सिर्फ एक वीडियो सामने ना आती तो ये किस्सों में से एक किस्सा होता। बड़ी बड़ी मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसी भयानक वारदातें होती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में होती हैं। मैं पूरी दुनिया से मुराद ये कह रहा हूँ कि जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, हर जगह पे होती हैं। लेकिन जब विटनेस बन जाती है ना ये वीडियोस वगैरह, तो फिर सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाती है। अब देखिए, मेरा अपना ख्याल ये, अब मैं आपको अगले इसके ऊपर जो बात है वो इम्पोर्टेंट वो ये है, जो अगला हमारा असल मौजू है, अमेरिका। देखें, इस वक्त में मिडल ईस्ट के अंदर एक जंग जारी है, और वो जंग बढ़ते बढ़ते वो पाकिस्तान की तरफ आएगी। ये बात मैं कब से कह रहा हूँ? ये बात कम अज़ कम 7-8 महीने पहले से मैं ये मुसलसल कह रहा हूँ। अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे हैं टोटल ये पाकिस्तान और ईरान की जंग को, 2 महीने भी नहीं गुजरे हैं पूरे। ठीक है, तो मैं ये बात कब से कह रहा हूँ, 7-8 महीने पहले से, कि ये पाकिस्तान की तरफ आएगी। पाकिस्तान को काबू कर लेने के बाद अगर हो जाता तो फिर ये और तरफ पलट जाएगी जंग।
تو دنیا کے اندر جو ہوتا ہے نا ایک وحشت اور ایک درندگی کا نظام جو ہوتا ہے نا وہ اپنے عروج پر آ رہا ہے. اور یہ بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں، یعنی کہ عدالتوں سے انصاف، کسی بھی دنیا کی عدالت میں سے اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ انصاف ملتا ہے تو انصاف نہیں ملتا. ان کو اپنے سسٹم کی سہولت کاری ملتی ہے. بہت بڑی بڑی جو کنٹریز ہیں جن کو آپ کہہ لیں کہ ٹاپ 10 جہاں پہ عدالتی نظام آپ کہہ لیں، تو وہاں پہ صرف اور صرف اپنے اسٹیٹ کی، اپنی جو ہے نا سسٹم کی سہولت کاری ملے گی. کوئی نظام جو انسان کسی طرح کا جہاں پہ انصاف کی بات ہو وہ وہاں پہ دنیا کے اندر ختم ہو چکا ہوا ہے. اب پاکستان اور امریکہ اور یہ جو اس وقت میں جو آپ کہہ لیں کہ آنے والی جنگ کے بڑے بڑے جو پہلوان ہیں، وہ تو اسرائیل تو ڈائریکٹلی آ ہی نہیں سکتا سامنے. وہ انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا، ساری زندگی غلامی میں ان کی گزری ہے یہودیوں کی. اٹھتے جوتا اور بیٹھتے لات والا ان کا ساتھ حساب ہوا ہے. صدیوں سے جو ہے نا یہ در بدر گھومے ہیں اور ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے گھومے. بعد میں انہوں نے جو ہے نا ایک نظام کو سمجھ کے انہوں نے کوشش کی. ایک ان کے اندر جو ہے نا ایک آپ کہہ لیں کہ چیز پائی جاتی ہے، اس کو وحشت کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں کہ جناب بس یہ ہمارا حق بنتا تھا اور بنو اسحاق کا تھا، بنو اسماعیل میں کیسے چلا گیا، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. تو وہ اسی کو پیٹ رہے ہیں آج تک، اور بنیاد بھی اسی طریقے سے کری ہے. اس میجک کو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ میں نے کوئی دوسرا بندہ نہیں دیکھا. میں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ جو یوتھیا ہے نا، یہ بھی اس میجک کی پیداوار ہے، جس میں پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، یہ اپنا بیوروکریسی نے، پاکستان کے جو پبلک اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں این جی اوز وغیرہ، سب نے بتایا کہ ایک نجات دہندہ آیا ہے جو ہمیں اس دلدل سے نجات دلائے گا. نجات دہندہ جو ہوتا ہے وہ ایک پیغمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نجات دہندہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ کہا گیا. اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں آ جاتی ہیں. لیکن پھر اگر آپ دیکھیں اس میں بہت سارے کامیاب ہوئے، بہت سارے نہیں ہوئے. بہت ساروں کی قوموں نے مانا ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مانا تو صحیح، بعد میں جا کے جو گمراہ ہوئے ہیں، لیکن ایک ٹائم میں تو آ کر تو کھڑے ہو گئے تھے نا. اور اس کی وجوہات کیا تھی وہ کہیں اور نکل جائیں گے. دیکھیں، جو امریکہ جس کرائسس کے اندر آیا نا، وہ یہ آیا کہ وہ کسی اور کی جنگ میں اپنے آپ کو حصے دار بنا بیٹھے، اور انہوں نے اپنے انٹرنل سسٹم کو نا اتنا بھیانک طریقے سے خراب کیا ہے کہ لوگ اس وقت میں کہہ رہے ہیں بس نکلو چپ کر کے. اور وہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، جو اس بات پر آمادہ ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پہ رہتے ہیں، نسل در نسل رہنے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو سسٹم شروع ہو گیا نا، یہ سسٹم کلیپس کرے گا. اور جس طریقے سے اب بہت ساری جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹرمپ کے 4 سال ہیں، تو 4 سال جو ہے نا چپ کر کے بیٹھ جو، پانی کے اندر ہو جو، اس کو پیس کا عمل. نوبیل پرائز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نوبیل پرائز خواہ مخواہ کی بات ہی رہ گئی ہے. جیسے جیسے متنازع لوگوں کو ملے ہوئے ہیں نوبیل پرائز، تو بندہ جو ہے نا سر پیٹ لیتا ہے کہ یار یہ، یعنی کہ کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر اس کو نوبیل پرائز دے دیتے ہیں، باقی کے اوپر لکیر مار دیتے ہیں. جبکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو بڑی متنازع ہوتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا بہت ڈسکس ہوتی ہے کہ جی یہ نوبیل پرائز والا جو ہے نا یہ کہانی جو بتائی جا رہی ہے اس کی ویلیو کیا. اب یہ نکل کیسے سکتا ہے؟ دیکھیں، ریالٹی یہ ہے کہ انسان زندہ رہے گا نا تو یہ سسٹم چلے گا. اگر انسان کو ختم کر دیا جائے گا تو یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. اور یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کی خواہش کے مطابق چلے. اور وہ بھی ٹوٹل جو ہے نا 20 ملین بھی نہیں ہے، یعنی کہ 2 کروڑ کی آبادی بھی نہیں ہے ان کی. اور انہوں نے ایسا ہائی جیک کیا ہوا ہے نظام کو. تو اسپیشلی انہوں نے امریکہ کے اندر ایسی افراتفری پھیلائی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بال ہے وہ گھومے گی اور گھومتے گھومتے وہ سسٹم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. اور یہی وجہ رہی ہے کہ ان کو ہمیشہ مار پڑی ہے. یعنی کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم تو ہمارے سامنے موجود ہے نا. ہزاروں بیٹلز ہیں، سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں بیٹلز ہیں. ان کو جہاں جہاں انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا وہیں پہ مار پڑی. اور وجہ کیا ہے؟ یہی وجوہات ہے. تو میں بتانے
کا جو ہے نا کہ امریکہ اس کرائسس کے اندر آ چکا ہوا ہے جس سے اب اس کا نکلنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں، پبلک کو جس طریقے سے تنگ کر رہے ہیں، جس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں، جو ایک نان امیگرینٹ ہے اور وہ جہاں پہ جا کے یعنی کہ جو نسل پیدا ہوئی ہے 100 سال پہلے سے گئے ہوئے ہیں، ان کو جس طریقے کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے تو اور جو دیکھ رہے ہیں وہ کس قدر اب نارمل ہے کہ وہ اپنی نسل کو بھی نہیں آگے بڑھاتے، وہ اپنا بیٹا اور بیٹی کتے اور کتی کو کہتے ہیں، بلی کو کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں اس مینٹل اپروچ کا۔ اچھا ہوتا ہے نا کہ 100 میں سے کوئی 1-2 بندے ایسے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، مان لیا کہ یار یہ ایسے ہی ہیں بس چپ کر جاؤ، جب 100 میں سے آپ کو 50-60% ایسے لوگ نظر آ رہے ہو تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی کہ بہت آپ کہہ لیں کہ جو شہروں میں رہنے والے نا ان کو اجازت نہیں مل رہی ہوتی کہ وہ کتوں کی تعداد بڑھائیں، ٹھیک ہے نا، وہ فلیٹس میں ایسے کتے، اچھا کتے بھی کتے ہی صرف نام کے کتے ہوتے ہیں، یہ یعنی کہ انسان کو مدد دینے والے کتے نہیں ہوتے، یہ شوق ہوتا ہے، بس ایک دماغ میں جو ہے نا گھما ہوا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے اور یہی ہمارے ساتھ۔ وہ کتنے کتے تو ایسے ہیں کہ جو قبروں میں بھی گئے ہیں ساتھ، اللہ رحم کرے۔ تو وہ ان وحشیوں کو ایک نظام کے اندر نہ بتایا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو نکالو، اس کے ساتھ ایسا کر دو، ان کو باہر نکال دو، نکال کے کیا کریں گے، کون کام کرے گا؟ یعنی کہ یہ بات ہی جو ہے نا پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہ نظام پلٹ بھی نہیں پا رہا۔ اچھا نکالنا، چائنیز کو نہیں نکالنا بالکل بھی، جوئش کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، وہ تو ہمارے بس ٹھیک ہے۔ اچھا پھر انڈینز میں بھی ہندو کو ہاتھ نہیں لگانا، سکھوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے نا کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، اس کو چھیڑنا اس کو نہیں چھیڑنا، تو پھر کرائم کیا، لا کیا، اور اچھا کیا برا کیا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے جی۔ بہرحال اپنی بات ہی بتائیے، تو اس لیے امریکہ جس کرائسس کے اندر آیا نا، اب یہ جو یورپینز ہیں نا، یہ اپنے اور قسم کے کرائسس میں ہیں، وہ امریکہ کا علیحدہ ہے، یہ ان کا علیحدہ ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے مل کر رشیا کے خلاف سازش کی تھی، آج رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہی لینا، تو وہ اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے، وہ یورپ کو کہہ رہا ہے کہ اب میری کمان کے اندر آؤ۔ تو دیکھیں یعنی کہ ایک نیا طرح کا پرابلم جو ہے نا وہ یورپ میں نظر آ رہا ہے، اور امریکہ تو بالکل جو ہے نا اس ٹائم میں وہ ایک اپنے انٹرنل ایسے ایشو کے اندر پھنس چکا ہوا ہے کہ حد اور بس ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔